ویلکم بیک ویئرز. تحریک طالبان پاکستان کے بعد پیش خدمت ہے تحریک طالبان ہندوستان. یہ بھارتی میڈیا میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں تحریک طالبان ہندوستان، اور ساتھ میں یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے دہشت گردانہ حملے بھی ہو چکے ہیں. کتنی صداقت ہے، ذرا ویئرز کے ساتھ شیئر کریں. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. پہلے تحریک طالبان افغانستان، پھر تحریک طالبان پاکستان اور اب تحریک طالبان ہندوستان. تو ان کا کہنا یہ ہے بھارت کا کہ میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی جی پاکستان کی ایک چال ہے اور یہ پاکستان کی بنائی ہوئی تنظیم ہے. اور ان کے بقول یہی ہے کہ ہندوستان میں افراتفری پھیلائی جائے اور خاص طور پہ پنجاب میں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں جہاں پہ پہلے سے ہی مسائل ہیں، ان کو مزید عدم استحکام کا شکار کیا جائے. صحیح. تو یہ بیانیہ ایک ڈیولپ ہو رہا ہے. پاکستان کے پاس اپنا کرنے کا تو کوئی کام ہے ہی مطلب نہیں ہم پہلے ٹی ٹی پی سے تنگ آئے ہوئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے نا کہ چونکہ پاکستان خود ٹی ٹی پی سے تنگ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو بھی ٹی ٹی ایچ کے ذریعے اب تنگ کریں گے. تو یہ بیانیہ ان کا چل رہا ہے. تو ان کے بس میں ہو تو وہ القاعدہ اور IS خراسان اور سب پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیں. لیکن چونکہ دنیا کو معلوم ہے، اس وجہ سے دنیا ان کے نیریٹو کو بائی نہیں کرتی. اچھا ہوا کچھ یوں کہ پچھلے ہفتے میرے خیال میں امرتسر میں، جو کہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہی آپ سمجھ لیں، وہاں پہ ایک پولیس اہلکار کو قتل کر دیا گیا اور اس کی ذمہ داری بقول بھارت کے میڈیا کے تحریک طالبان ہندوستان نے دی کہ ہم نے قتل کیا. اچھا اس سے پہلے فروری کے ماہ اس سال پنجاب کا ایک اور شہر ہے گرداسپور، ادھر بھی ایک کارروائی ہوئی جس میں تقریباً 3 شاید پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا گیا تھا. اور بقول بھارت میڈیا کے اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ تحریک طالبان ہندوستان نے قبول کی. صحیح. اب لگتا تو کچھ یہ ہے کہ بڑی زبردست کاروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ شواہد کہیں کسی کے پاس نہیں ہے کہ تحریک طالبان ہندوستان ہے کیا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں ہندوستان میں جو کہ اس کو چلا رہے ہیں، اس کی آرگنائزیشن کیا ہے. بس ایک ہوا بات بنا دی نا، بات گھڑنے میں تو جو ہے کوئی ثانی نہیں ہے بھارت کا. بالکل. تو انہوں نے ایک بات کر دی، لیکن میں تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ بھارت نے کاغذوں پہ کارروائی کر دی ہو کہ چلیے جی قتل ہو گیا تو ایک نئی تنظیم بنانے میں کیا حرج ہے، کم از کم کاغذوں کی حد تک ہی بنا دیتے ہیں، پاکستان کو تھوڑا سا امبیرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں 2-3 جو ان کے مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیں گے. ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلا مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ فوری طور پہ یہ بات کر لی جائے بغیر کسی شواہد کے یا کوئی ایویڈنس تو موجود نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا نیریٹو پچھلے کچھ 1 سال سے کمزور ہو گیا، کافی کمزور ہو گیا ہے کہ پاکستان ٹیررزم اور سو آن اینڈ سو فورتھ. بالکل. بہت لوگوں نے اب اس کو بھلا ہی دیا تقریباً. تو اس کو ریوائیو کیا جائے کہ دیکھیے جی پاکستان نے اپنی حرکتیں چھوڑی نہیں ہیں اور وہی جو ہے اس قسم کی آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہا ہے کہ بھارت کو کمزور کیا جائے. صحیح. تو ایک تو یہ اس کا مقصد نظر آتا ہے مجھے. دوسرا مقصد یہ بھی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، کیونکہ اگر پنجاب میں تحریک طالبان ہندوستان ایکٹیو ہے تو لامحالہ وہ بھارت کے دوسرے حصوں میں بھی جائے گی. صحیح. خاص طور پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں وہاں بھی اگر ہم سننے کو مل جائے گا کہ جی 2-3 ماہ کے بعد کہ کوئی واقعہ ایسا ہو گیا جس کے پیچھے TTH موجود تھی یا اکا دکا اہلکاروں کو مروا دیا وہاں بھی، تو پھر کہیں گے TTH یہاں بھی پہنچ گئی ہے. تو ایک تو مقبوضہ کشمیر میں، اور اس میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی کاروائیاں نظر آنی چاہیے تاکہ جو ڈیمانڈ ایک مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہے کہ بھئی جموں اور کشمیر کو آپ ریاست کا درجہ واپس دیں جو آپ نے پرومس کیا تھا 2019 میں جب آرٹیکل 370 کو آپ نے ختم کیا تھا، تو اس وقت بھی
امت شاہ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم ریاست کا درجہ واپس کر دیں گے. ہاں جی تو اس کو ڈیلے کرنے میں یہ استعمال چیزیں ہوتی ہیں نا بالکل کہ جی ابھی تو دیکھیے اتنے حالات خراب ہیں, دہشت گردی کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں, تو ہم کس طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس دیں. تو ابھی ہم چونکہ سینٹر سے سارا کنٹرول ہے تو کسی نہ کسی طور ہم مینیج کر رہے ہیں. دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی تو واقعہ ہوئی ہے صحیح لیکن پوری طرح بھی ختم نہیں ہوئی, تو ابھی ہم یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے. تو ایک معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ مقصد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا مقصد جو سامنے نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بھارت کا مسلمان ہے اس کے خلاف بھی ایک جو بی جے پی کا یا آر ایس ایس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, یا جو لوگ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو بھارتی مسلمان ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے کچھ ایسے جذبات موجود ہیں ہمدردی کے یا بھائی چارے کے, اور بھارتی مسلمان اس طرح نیشنلسٹ نہیں ہے جس طرح ہندو بھارت کے بارے میں سوچتا ہے, جس طرح ایک بھارتی ہندو اکھنڈ بھارت کے بارے میں سوچتا ہے یا ہندو یا بھارت کو اپنی ماتا سمجھتا ہے. وہ جو ہے کیونکہ بھارتی مسلمان تو وندے ماترم بھی بڑی مشکل سے پڑھتا ہے نا جی, تو وہ جو ہے بھارت کے مسلمانوں کے حوالے سے شک و شبہات جو ہیں ان کو برقرار رکھنے میں بھی اس قسم کا نیریٹو کام آتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جی دیکھیے یہ تحریک طالبان ہندوستان بن گئی ہے تو اس میں اور کون لوگ ہوں گے, ہندوستان کے شہری ہوں گے نا, صحیح بھارت کے شہری ہوں گے, اور وہ شہری کون ہوں گے, وہ مطلب مسلمان ہی ہو سکتے ہیں. تحریک طالبان ہندوستان کو آر ایس ایس کے لوگ تو جوائن نہیں کر سکتے نا, یا ہندو تو جوائن نہیں کر سکتے. یہ تو بھارت کے مسلمان ہی ہوں گے جو اس میں شمولیت اختیار کریں گے اور پھر وہی یہ کاروائیاں کریں گے. تو ایک بھارت کے مسلمانوں کو بھی پریشر میں رکھنا ضروری ہے سیاست کے طور پہ, کیونکہ ایک لارجر اگر دیکھیے کینوس پہ جو آر ایس ایس کی پالیسی ہے یا بی جے پی کی پالیسی ہے وہ تھرائیو اسی پہ کر رہے ہیں نا, انہی چیزوں پہ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی ایلیمنٹ ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ بی جے پی کو جو اس وقت تھوڑی بہت آپ کہہ لیں کہ اپر ہینڈ حاصل ہے پولیٹیکلی. جس طرح ابھی ویسٹ بنگال میں الیکشن بھی ہوئے, آسام میں ہوئے, ہم نے دیکھا کہ بی جے پی نے دے ڈیڈ ویل, ریلیٹیولی ویل. اس میں اور بہت سے بھی فیکٹرز ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسپیشل جو ہے ریویژن کروائی الیکٹرل رولز کی, اور کس طرح مسلمانوں کو ووٹر لسٹ سے نکالا, وہ بھی اپنی جگہ چیزیں تھیں. لیکن بہرحال پھر بھی بی جے پی نے بیٹر پرفارم کیا. تو جو ٹی ٹی ایچ کا جو معاملہ ہے, آپ کا وقت ختم ہو گیا کیا؟ نہیں میں بیچ میں بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ سکس فار جسٹس کا جو معاملہ تھا یا جو خالصتان تحریک تھی اس کو بھی دبانے کے لیے کیا یہ یوٹیلائز کرے گا آر ایس ایس, یا کسی نہ کسی حد تک تو ان کو بھی ہے, کیونکہ سکھ فار جسٹس بھی ایک موومنٹ تو چل رہی ہے نا جس کو یہ دہشت گرد قرار دے چکے ہیں, لیکن دنیا میں ابھی اس کو اس طرح پذیرائی نہیں ملی. لیکن اصل جو سکس فار جسٹس کا معاملہ ہے وہ میرا اپنا خیال میں پنجاب کے اندر اتنا نہیں ہے زور اس کا. وہ کہ ایک دو جو لوگ جو پنجاب میں انتخابات ہوئے اس میں مجھے نام محمد صاحب کا بھول گیا, ایک دو ایسے ایم ایل اے آئے ہیں جن کا تعلق خالصتان موومنٹ سے کہیں نہ کہیں ہے, لیکن پنجاب میں ابھی اس طرح مجھے کم از کم نظر نہیں آتا کہ یہ زیادہ جو خالصتان موومنٹ ہے آپ کو نظر آتی ہے جو پنجاب کا ڈائسپورا ہے وہاں نظر آتی ہے زیادہ, خاص طور پہ کینیڈا میں, یو کے میں, یو ایس میں. اسی لیے انہوں نے وہاں لوگوں کو مروایا بھی نا را نے. تو ابھی اس طرح نہیں ہے, ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن یو نیور نو with the passage of time, جس طرح دیکھیں 1984 میں پورا آپریشن کرنا پڑا ان کو گولڈن ٹیمپل میں. تو ہیں انڈر کرنٹس ہیں لیکن اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی بات ہے, لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس لیول تک.
لیکن یہ ڈی ڈی جو ٹی ٹی ایچ کا قیام آیا ہے عمل، یہ پتہ نہیں کہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور کس طرح یہ اب آگے چلے گی، وی ول سی. لیکن ممکن ہے کہ یہ صرف ایک کاغذی چیزیں ہوں، اصل میں پیچھے محرکات کچھ اور ہوں. یہ حکومت خود بھی کروا سکتی ہے اس قسم کے کام نا. اس حکومت سے کچھ بھی آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس سے بھارت کو اتنی کامیابی نہیں ملنے والی. کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارتی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بھارتی مسلمانوں کو تو ہم نے پیچھے کہا تھا نا کہ وہ جو اپنا جو کاکروچ جنتا پارٹی بنی ہے اس موومنٹ میں شامل ہو جائیں. بلکہ کل ان کے جو ہے نا ابھیجیت دپکے، وہ کل پہنچ رہے ہیں صبح 8 بجے دہلی میں امریکہ سے، اور وہ پھر جنتر منتر جو ان کا ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ڈیمانسٹریشنز ہوتے ہیں، وہاں جا کے ڈیمانسٹریشن بھی کریں گے. تو مسلمانوں کو چاہیے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں فی الحال. گڈ ریکمنڈیشن. سو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی تجاویز ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے جو آپ عبدالباسط صاحب سے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی آ رہا ہے. اینڈ دا نمبر از 0310 5366 259 0310 5366 259. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.